الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقران يشفعان للعبد. يقول الصيام: اے ربی منعته انی منعته بالطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: اے ربی انی منعته بالنوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان، او كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البيهقي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو گیا اور یہ رمضان کتنا قیمتی مہینہ ہے. چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے تھے: شعبان و شہری، کہ شعبان یعنی شب برات جو گزر چکا ہے، شعبان و شہری کہ شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو یہ جس طریقے سے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسی طریقے سے یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. جس طریقے سے قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں، اسی طریقے سے اس مہینے کا دوسرے مہینے سے کوئی مقابلہ نہیں. چنانچہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایسے تو اللہ کی رحمت ہر وقت 24 گھنٹہ برستی ہے. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے اللہ ایک آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کو حوالے مت کیجیے، میرے سے رحمت کو دور مت کیجیے. لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ 11 مہینہ رحمت جو برستی ہے وہ ایک قطرے کے مانند ہے، اور رمضان کے اندر جو اللہ کی رحمت برستی ہے وہ دریا کے مانند ہے. اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. چنانچہ بخاری، ابو داؤد، ان کتابوں کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ کہ جو آدمی من قضا صوم من غیر رخصت ولا مرض لم يقضي الصوم عن صوم الدهر كله، او كما قال عليه الصلاة والسلام، کہ جو شخص روزہ چھوڑ دے بغیر کسی مرض کے اور بغیر کسی رخصت کے، تو وہ آدمی پوری زندگی روزہ رکھ لے گا تو پھر اس کا مقابلہ نہیں کرے گا. بات کو توجہ کے ساتھ سنیں. یہ ادب کے خلاف ہے کہ تسبیح بھی پڑھی جائے اور بات بھی سنی جائے. اس سے کہنے والے کو بھی اثر ہوتا ہے اور اس سے سننے والے کو بھی اثر پڑتا ہے. اس لیے آپ بارہا سنتے ہوں گے کہ کام میں اخلاص چاہیے اور استخلاص. اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف کام اللہ ہی کے لیے کیا جائے، اور استخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کام کیا جائے. یہ ہوتا ہے استخلاص. تو کام کے لیے دونوں چیزیں شرط ہے، اخلاص بھی چاہیے اور استخلاص بھی چاہیے. اس سے کام میں مضبوطی ہوتی ہے اور برکت ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی فرمائے کہ جو آدمی پورے ایک دن کا رمضان کا روزہ چھوڑ دے
بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی مرض کے لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ، اور پوری زندگی روزہ رکھ لے تو پوری زندگی کا روزہ ایک روزہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، یہ اس روزے کی قیمت ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ رمضان کی قدردانی کریں، اور اللہ کے نبی فرمائے صحابہ کرام سے کہ اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے اور رمضان کے اندر کیا کیا برکتیں نازل ہوتی ہے، تو تم لوگ تمنا کرو گے کاش کہ پورا سال پوری زندگی رمضان ہی رہے۔ یعنی جس طریقے سے مثال کے طور پر کوئی سیزن ایک مہینہ ایسا ہو کہ ہر آدمی کی آمدنی 1 کروڑ روپیہ روزانہ ہو جائے، کہ روزانہ 1 کروڑ آمدنی ہو، تو سوچئے کہ اگر وہ 1 مہینہ کے بعد وہ آمدنی ختم ہو جائے گی تو آدمی روتا ہے کاش کہ سالوں بھر 1 کروڑ روپیہ کی روزانہ کمائی ہوتی۔ چنانچہ ہمارے یہاں ایک ماسٹر تھے، ان کا انتقال ریٹائر سے 4-5 دن پہلے ہو گیا کہ اب نوکری ختم ہو رہی ہے، اب کیا بنے گا۔ اس غم کی وجہ سے ان کا ہارٹ اٹیک کر گیا۔ تو جس طریقے سے دنیا کے بارے میں لوگوں کو غم ہوتا ہے کاش کے سیزن اور چلتا، اگرچہ پریشانی تو ہوتی ہے لیکن کتنا نفع ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر رمضان کی قدر و قیمت، رمضان کی اہمیت، رمضان کی برکت، رمضان میں اللہ کی تجلی جو نازل ہوتی ہے، اگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو پھر تمنا کرتا انسان کے کاش کہ پوری زندگی روزہ ہوتا، پوری زندگی روزہ میں گزر جاتی ہے، انسان تمنا کرے گا، لیکن چونکہ ہم لوگوں کو اس کی قدر معلوم نہیں ہے اس لیے رمضان سے گھبراتے ہیں۔ اور جیسا کہ درس قرآن میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر کے یہ کہے کہ رمضان کیا مصیبت کی مہینہ آ چکا ہے، اگر یہ جملہ کہتا ہے کیا مصیبت کا مہینہ ہے اور اس سے نفرت کرے اور بوجھ سمجھے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے رمضان کی قدردانی کیجیے، اور رمضان میرے دوستو، رمضان کی یہ قدردانی کیسے ہوگی، رمضان کی تیاری کیسے کریں، سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ ہم رمضان کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی رجب سے ہی دعا کرتے تھے، اللہم بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کے اے اللہ میرے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور مجھ کو رمضان تک پہنچا۔ دوسری دعا صحابہ کو سکھلاتے تھے، اللہم سلمنی، اللہم سلم لرمضان، اللہم سلمنی لرمضان، کے اے اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سلامت باقی رکھ، وسلم رمضان لی، اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم بنا، وسلمہ متقبلا، اور اے اللہ میرے لیے رمضان کو قبول فرما۔ تو ان کی برکت سے یہ فائدہ ہوگا، دعاؤں کی برکت سے، کہ آدمی رمضان کو صحیح سے وصول کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ رمضان کا جو وقت ہے یہ چیک کے مانند ہے، اب چیک میں آپ جتنا زیادہ اماؤنٹ چڑھاتے جائیے قیامت کے دن یہ آپ کو ملتا جائے گا۔ چنانچہ ایک جس طریقے سے سیزن میں آدمی کھانے پینے کے روٹین کو بدل دیتا ہے، آنے جانے کو روک دیتا ہے، ٹی وی کو بند کر دیتا ہے، موبائل کو بند کر دیتا ہے کہ ہمارا کام میں کوئی خلل نہ ہو، اسی طریقے سے آدمی کے اوپر رمضان کا مہینہ آیا ہے تو سر توڑ کر کے کوشش کرے کہ میری مغفرت اور بخشش ہو جائے۔ تو ایک یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، دوسرا یہ کہ نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے علماء یہ تحریر فرماتے ہیں کہ جس کا جمعہ صحیح سے گزرے گا، جس کا جمعہ صحیح سے گزرے گا، صحیح طریقے سے جمعہ کو آداب کے ساتھ گزارے گا۔ آپ لوگ اتنی تاخیر سے پہنچتے ہیں تو اس لیے کیا ہے، ہفتہ بھر نیکی کے اندر جو ترقی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے۔ تو جو شخص جمعہ کو صحیح سے گزارے گا
تو اس کا پورا ہفتہ نیکی کے اندر گزرے گا، اور جو شخص رمضان کو صحیح سے گزارے گا تو پورا سال اس کا صحیح سے گزرے گا، اور جو شخص حج کو صحیح سے کرے گا تو پوری زندگی اس کی صحیح سے گزرے گی۔ تو اس لیے میرے دوستو، رمضان کو صحیح سے ادا کیجئے، رمضان کا صحیح سے استقبال کیجئے، اور خوش دلی کے ساتھ رمضان کے اندر سر توڑ کر کے مغفرت اور بخشش کروائیے۔ تو ایک اگر اس مہینے کے اندر ہم لوگ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو گارنٹی ہے کہ سال کے بقیہ دنوں میں وہ نماز کی پابندی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ عبادت کی بادیں بہاری چل رہی ہے، اور ابھی اس سیزن کے اندر جو شخص اپنا راشن پانی کا انتظام نہ کرے تو سیزن جب نکل جائے گا تو پیداوار اس کو کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے، پھر سالوں بھر اس کو رونا پڑے گا، اور میدان محشر میں بھی اس کو رونا پڑے گا۔ تو اسی لیے کہ آخر غور کیجیے کہ اللہ کے نبی 23 سال تک جو دشمن قتل کے اسکیم بناتے رہے، اللہ کے نبی ان کو معاف کر دیے، کبھی بھی بد دعا نہیں کیے۔ لیکن رمضان کی آخر کتنی برکت ہے، رمضان کی کتنی اہمیت ہے، رمضان کے اندر اللہ کی قربت کتنی زیادہ نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بد دعا کے لیے جبرائیل امین کو بھیجے، اور پھر اللہ کے نبی کوئی درخواست نہیں کیے کہ اے اللہ اس بد دعا کو واپس کر دیجیے، بلکہ اللہ کے نبی اس بد دعا کو قبول کر کے آمین کہہ دیے۔ اب لوگ رمضان میں بھی وہی بد نظری، رمضان میں بھی گانا سننا، رمضان میں بھی ٹی وی دیکھنا، رمضان میں بھی حرام خوری کرنا، بعض لوگ رمضان کے اندر بھی حرام کماتے ہیں، سود اور طرح طرح کے جو سٹا وغیرہ ہوتا ہے، مٹا وغیرہ، اس کے اندر بھی لوگ یہی کام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب اللہ کے جبرائیل امین بد دعا کیے اور اللہ کے نبی آمین کہہ دیے، اس کی رغمہ انکوٹ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ رمضان کے بعد وہ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ آج کل اکثر عید ہی کے دن سے دنگا فساد ہو جاتا ہے، یہ اس لیے ہے کہ مسلمان رمضان کی ناقدری کرتا ہے، لوگ موبائل کو پر دیکھتے رہتے ہیں کیا کیا چیزیں، اور تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے رمضان میں لوگ معمولی سا بہانہ بنا کر کے شوگر ہے روزہ نہیں رکھیں گے، حالانکہ 250 تک کے شوگر، 300 تک کے شوگر والے آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں بالکل برداشت سے باہر کی بات ہے تو وہ لوگ نہ رکھیں، وہ الگ بات ہے، لیکن معمولی بہانہ بنا کر کے روزہ نہ رکھنا یہ کتنی اللہ کے رسول کی بد دعا ہے۔ اب لوگ رمضان کی ناقدری کرتے ہیں اور بعد میں دعا تعویذ اور آمین کے پیچھے پڑتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی نبی کی بد دعا جس آدمی پر پڑ چکی ہو کہ رمضان میں نگاہوں کی حفاظت نہیں کیا، زبان کی حفاظت نہیں کیا، پیٹ کی حفاظت نہیں کیا، اور لوگوں کو ستانا نہیں چھوڑا، حرام خوری نہیں چھوڑا، غبن اور گھپلہ بازی نہیں چھوڑا، سارے کے سارے وہی حرام کام کرتے رہے، تو اس پر تو اللہ کے نبی کی بد دعا کی مہر لگ چکی ہے۔ لاکھ وہ ایک معمولی سا ولی آئے آپ کے محلے میں اور ولی آدمی کہہ دے کہ تم لوگ یہ کام کرو ورنہ بد دعا کروں گا، مثال کے طور پر چترا کے حضرت جی رحمت اللہ علیہ آتے اور بد دعا کرتے، سارے گاؤں کے لوگ ڈر جاتے کہ نہیں حضرت ایسا بد دعا مت کیجیے، ہم آپ کے کام کریں گے۔ تو ایک ولیوں کی بد دعا سے اتنی ڈر ہے، اور ایک خاتم الانبیاء کہ پوری کائنات اللہ کے نبی کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں اور ایک بال کے برابر نہیں، ایک قطرے کے برابر نہیں، اس ہستی کی بد دعا سے ہمیں ڈر نہیں ہے۔ تو میں جو یہ معمول بیان کر رہا ہوں کہ اگر یہ اس طریقے سے ہم لوگ رمضان کو صحیح سے گزاریں گے تو اس سے انشاءاللہ اللہ کی نبی کی بد دعا سے ہم لوگ محفوظ رہیں گے۔ ایک یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، دوسرا یہ کہ نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں، تیسرا یہ کہ
تراویح کا بھی اہتمام کریں، حرام کھانے سے اجتناب کریں، ٹی وی، گندی فلمیں اور ٹی وی کو مطلق بند کر دیں، صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ ہمت کر کے پوری زندگی کے لیے۔ جو متقی علماء ہیں، جو رہبر شریعت ہیں اور انگریزوں کے غلام نہیں ہیں، ان علماء کے نزدیک متفق علیہ ٹی وی کا دیکھنا لہو الحدیث جو قرآن کے اندر کہا گیا یہ اس کے اندر داخل ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اور رمضان کے اندر تو ٹی وی دیکھنا یہ غضب بالائے غضب اور ستم بالائے ستم اور ہلاکت اور بربادی کے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو ان طریقوں سے ہم بچیں، تلاوت کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اشراق، چاق، اوابی، تہجد اگر اس مہینے کے اندر نہیں پڑھ سکے تو سال کے بقیہ دنوں میں تو سوال ہی نہیں کہ وہ آدمی پابندی کر سکے۔ تو بہرحال روزہ رکھنے کا جو مقصد، تو اگر ان طریقے سے ہم روزہ رکھیں گے تو تقویٰ جو التقویٰ ملاک الحسنات، تقویٰ جو تمام نیکیوں کا کنجی ہے اور تقویٰ کی وجہ سے دنیا اور آخرت بن جائے گی، یہ اسی وقت ہوگا جبکہ روزہ کو صحیح اصول اور صحیح ضابطے کے ساتھ رکھیں۔ میرے دوستوں سمجھنے کی بات ہے کہ صبح یعنی سحری کے وقت سے لے کر کے افطار تک کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، بیوی سے ملنا حلال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حلال چیز کو حرام کر دیا کہ ان تینوں چیزوں کو تم سحری کے وقت سے لے کر کے افطار کے وقت تک نہیں کر سکتے ہو۔ جب میرے دوستوں حلال چیز کو اللہ نے حرام کر دیا تو پہلے سے جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، بد نظری حرام ہے، غبن کرنا حرام ہے، حرام کھانا حرام ہے اور تمام دنیا کے ناجائز چیزیں جو ہے وہ حرام ہے۔ تو پھر ان جائز چیزوں سے رک جائیں اور حرام چیزوں کو کرتے رہیں تو بتائیے کہ اس روزہ سے تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ میں نے خطبے کے اندر جو حدیث پڑھی بخاری کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد بھی گناہ کا کام نہ چھوڑے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزہ داروں کی روزہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں تو صاف کہا گیا رب من صائم لیس من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہے لیکن وہی بد نظری، وہی گانا سننا، وہی غیبت، وہی چغلخوری، وہی حرام کمائی، وہی لوگوں کو ستانا، وہی لوگوں کو گالی دینا، وہی گنڈا گردی، تمام آوارگی، تمام اس کے اندر شرارت اور خباثت بھری پڑی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ ایسے آدمی کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ وَرُبَّ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السِّحْرُ، اور بہت سارے رات بھر نفلیں پڑھتے ہیں لیکن غیبت وہی، حرام خوری وہی، ٹی وی دیکھنا وہی، ساری کی ساری خرابیاں اور گناہ وہی۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ ایسے لوگوں کو سوائے تھکن کے کچھ نہیں ملتا۔ تو اس لیے میرے دوستو روزہ کو روزہ بنائیں۔ یہ ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم لوگوں کے اندر 11 مہینے میں گندگی آ جاتی ہے، ایک غفلت اور شہوت کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آخرت کی طرف وہ توجہ، وہ انہماک، وہ فکر، وہ غم نہیں ہوتا ہے جو آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھوک سے اور بیوی سے روک کر کے، پانی سے روک کر کے، کھانا سے روک کر کے نفس کو پاک کرتے ہیں کہ جس طریقے سے برتن میں گندگی ہو جائے تو برتن کو جلا کر کے اس کے اوپر قلعی اور تیل چڑھاتے ہیں، اسی طرح نفس ہم لوگوں کی گندگی کے اندر ملوث ہو گیا ہے۔ تو دن بھر
بھوک کے ذریعے اللہ تعالیٰ جلاتے ہیں، اور رات کو تراویح کے قرآن کے ذریعے یہ اس کے اوپر کلائی چڑھاتے ہیں، تیل چڑھاتے ہیں تاکہ اس کا نفس صاف اور پاک ہو جائے۔ اب اگر ہم لوگ جس مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جس طرح پہلے زمانے کے اندر ٹی وی کی بیماری بڑا خطرناک سمجھا جاتا تھا کہ جس کو ٹی وی ہو گئی بچتا نہیں تھا، اس زمانے میں تو خیر کوئی اہمیت نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی ٹی وی کی بیماری میں ہو اور علاج بھی چلے اور ساتھ میں وہی بد پرہیزی کہ وہی کلفی، وہی ٹھنڈا، وہی آئس کریم، تو زندگی بھر وہ دوا کھاتے رہے گا، لیکن پرہیز نہ کرے تو اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح زندگی بھر ہم لوگ روزہ رکھیں لیکن وہی غلط نگاہ، زبان سے جھوٹ بولنا، ٹی وی دیکھنا، بد نظری کرنا، سارے کی ساری گندی اور آوارگی ہمارے اندر بھری پڑی ہے، تو اس روزہ سے تقویٰ نہیں حاصل ہو سکتا ہے اور غفلت کی بیماری دور نہیں ہو سکتی ہے۔ اور بعض لوگ، اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا جب فرمان ہے لعلکم تتقون کہ روزہ رکھنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، تو ہم تو 40 سال سے 50 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، تقویٰ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو میرے دوستو، ایک روٹی پکنا بغیر ضابطہ کے ہو تو روٹی نہیں پک سکتی ہے کہ پہلے آٹا کو بیل کر کے توے پر چڑھاتے ہیں تو روٹی بنتی ہے، اگر اس لویا کو، پیڑا کو پہلے پکا دیں پھر بیلنا چاہے تو روٹی نہیں بن سکتی ہے۔ تو جب ایک روٹی اصول اور رول کے خلاف نہیں بن سکتی ہے تو تقویٰ حاصل ہونا بغیر اصول کے اور بغیر رول کے کہاں سے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہیں کہ رمضان پر گناہوں سے تو بچے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا وہی بد پرہیزی شروع۔ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر مریض کو منع کرتا ہے کہ جب تک دوا چلے تب تک پرہیز کرنا پڑے گا اور پوری زندگی پرہیز کرنا پڑے گا تب جا کر کے بیماری ٹھیک ہوگی، اسی طریقے سے میرے دوستو، جس طریقے سے رمضان کے دنوں میں ہم تقویٰ اختیار کرتے ہیں، گناہوں کی بد پرہیزی سے بچتے ہیں، اسی طرح رمضان کے بعد بھی بد پرہیزی سے بچیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو کیا کریں گے؟ تقویٰ کی دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ یہ ضروری چیز ہے۔ تو اگر اس طریقے سے کہ جماعت کی پابندی ہو، گناہوں کا چھوڑنا ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، عصر سے لے کر مغرب تک یہ بڑی قیمتی وقت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہو، اللہ تعالیٰ 10 لاکھ روزانہ افطار کے وقت ایسے مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کہ ہم لوگوں کے اوپر وارنٹ آ گیا ہو کہ ان لوگوں کو وارنٹ ہے پورے محلے والوں کو، لیکن ان کو ٹائم دیا جاتا عصر سے لے کر مغرب تک کہ یہ لوگ ابھی پیروی کرنے تو ان کے اوپر سے وارنٹ کی گرفتاری کی جو ہے ختم کر دی جائے گی، تو سوچئے میرے دوستو، اس وقت نہ کھانے کا ہوش رہے گا، نہ زیب و زینت کا ہوش رہے گا، نہ دنیاوی کوئی خواہشات کا ہوش رہے گا۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو عصر سے لے کر مغرب تک تو نہایت سر توڑ کر کے کوشش کرنی چاہیے روزانہ کہ اے اللہ 10 لاکھ جن لوگوں کو آپ روزانہ آزاد کر رہے ہیں ان 10 لاکھ میں مجھے بھی شامل فرما۔ اس طریقے سے دعاؤں کا اہتمام ہو تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان کی برکتیں اور تقویٰ حاصل ہوگا اور نبی کی بددعا سے بچنے کا یہی ہتھیار اور یہی ذریعہ ہے۔ اور یہ نہایت غفلت کی بات ہے کہ بعض نوجوان جن کے اندر جو جاتے ہیں باڈی بلڈر بننے کے لیے اور باڈی بنانے کے لیے وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، اس جسم کو قبر میں جانے کے بعد کیڑے مکوڑے کھائیں گے، اس جسم کو بنانے کے لیے آج نوجوان لڑکے روزہ کو قربان کر دے رہے ہیں۔ اللہ پاک کی قسم، ان کی یہ نہایت بے وقوفی ہے اور نہایت ان
ان کی بیوقوفی اور نکما پنی کی بات ہے، اور نہایت وہ لوگ عقل سے دور ہیں کہ جس جسم کو کیڑے کھائیں گے اس جسم کو بنانے کے لیے روزہ کو چھوڑ دیں۔ ارے پوری دنیا کا سودا کرنا پڑ جائے پوری دنیا کا سودا کر دیں گے، لیکن روزہ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ ایک دن کے روزے کی قیمت یہ پوری زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور روزہ دار بتائیے کہ حساب کتاب کا دن کتنا سخت ہوگا۔ کافر لوگ بھی کہیں گے کہ اے اللہ میدان محشر میں مت رکھیے، ہم کو جہنم میں ڈال دیجیے، وہ سستا سودا ہے، ہم کو جہنم میں جانا پسند ہے لیکن محشر کے میدان میں کھڑا ہونا پسند نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ابھی لوگ حساب کتاب کے اندر پھنسے ہوں گے، اور جو لوگ روزہ دار مسلمان ہیں صحیح سے روزہ رکھتے ہیں ان لوگوں کو عرش کے سائے میں دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھلایا جائے گا۔ سوچیے میرے دوستو، آپ کبھی ٹرین میں پھنس گئے ہوں یا دیہات میں کہیں پھنس گئے ہوں، پانی نہ ملتا ہو، کھانا نہ ملتا ہو، اور اس وقت پانی اور کھانا مل جائے، سوچیے کہ کتنی بڑی نعمت اس وقت ہوتی ہے حاصل۔ اسی طریقے سے میدان محشر میں کہ لوگوں کی زبان یہ نیچے لٹک جائے گی اور جہنم میں جانا ہلکا معلوم ہوگا میدان محشر میں نہیں، لیکن جو آج روزہ رکھتے ہیں ان لوگوں کو اس دن کھانا کھلایا جائے گا اور وہ حساب کتاب کے اندر پھنسے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے ان فی الجنت بابا یقال له ریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ ریان کے معنی آتے سیراب کرنے کے، کہ اس دروازے سے مسلمانوں میں سے صرف وہی مسلمان داخل ہوگا جنت کے اندر جو مسلمان دنیا کے اندر روزہ رکھتا ہے، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان لوگوں کو اس دروازے سے داخل نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو روزے کا اہتمام کیجیے اور صحیح طریقے سے روزے کا اہتمام کیجیے تو سالوں بھر نیکی کی توفیق ہوگی، عبادت کے اندر زندگی گزرے گی اور نبی کی بد دعا سے آدمی محفوظ رہے گا۔ اس لیے روزے کی تعظیم کریں۔ ایک واقعہ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ لکھتے ہیں کہ پہلے زمانے کے اندر، آج تو مسلمانوں کی بے شرمی ہو گئی کہ مسلمان بلا دھڑک ہوٹل میں بیٹھ کر کے رمضان میں کھانا کھلاتا ہے، تو پہلے زمانے کے اندر غیر مسلمین بھی روزے کا احترام کیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی مسلمانوں کے سامنے سڑک میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک غیر مسلم تھا، اس مسلمانوں کے محلے میں رہتا تھا، اس کا لڑکا غلطی سے مسلمانوں کے سامنے کھا لیا، باپ اس کو ایک تماچا مارا کہ شرم نہیں آتی، مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور تم رمضان کی ناقدری کر کے لوگوں کے سامنے کھانا کھاتے ہو، مسلمانوں کے سامنے رمضان کی عزت کیا کرو۔ اب اس غیر مسلم کا جب انتقال ہو گیا تو ایک پڑوسی مسلمان دیکھتا ہے کہ وہ غیر مسلم جنت میں ٹہل رہا ہے، تو قاعدہ تو قرآن کا اعلان ہے کہ غیر مسلمین لا يدخل الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ جو غیر مومن ہیں وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے، یعنی جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اسی طریقے سے غیر مسلم جنت میں نہیں جا سکتا، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اب اس مسلمان کو بڑا تعجب ہوا کہ یا اللہ یہ غیر مسلم اور یہ جنت میں کیسے چلا آیا؟ تو سوال کیا کہ تم تو غیر مسلم سے جنت میں کیسے آ گئے؟ تو اس غیر مسلم نے کہا میں تو یقیناً غیر مسلم تھا، لیکن
میرا لڑکا جس دن روزے کی ناقدری کیا تھا، میں نے تھپڑ مارا تھا اور روزے کی قدردانی کیا، تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی عزت کی وجہ سے موت کے وقت مجھے اللہ تعالیٰ کلمہ دے دیے اور اس کلمہ کی وجہ سے میں جنت میں چلا آیا۔ اگرچہ میں ایک دن نہ روزہ رکھا نہ نماز پڑھا، لیکن موت کے وقت مجھے کلمہ روزے کے احترام میں مل گیا۔ تو سوچئے میرے دوستو، ایک غیر مسلم جب روزے کی قدردانی کرے، اللہ وہ اس کو کلمے کی توفیق سے نواز دے، تو مسلمان ہو کر امت نبی کا امتی ہو کر اگر وہ روزے کا اہتمام کرے گا تو سوچئے اللہ کیا سے کیا نواز دے گا۔ اس لیے روزے کی ناقدری سے بچیے۔ اور تراویح تو لوگ بہت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تراویح من قام لیلۃ رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تراویح پڑھتا، اللہ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص صحیح طریقے سے روزہ رکھتے گا، اس کے بارے میں یہ بخاری کی روایت ہے، پچھلے ایک سال کے گناہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ اور بڑے بڑے جو گناہ ہیں جیسے شراب ہے، خنزیر کھانا ہے، چوری کرنا ہے، غبن کرنا ہے اور زنا کرنا، یہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، ان کے لیے توبہ شرط ہے، یا پیسہ کھایا تو واپس کرنا پڑے گا۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ رمضان کی برکت سے معاف ہو جاتا ہے، بشرطے کہ رمضان کا روزہ صحیح طریقے سے وہ شخص رکھے۔ تو اس لیے میرے دوستو، رمضان کو صحیح طریقے سے رکھیے کہ جب ایک غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ رمضان کی قدردانی پر یہ عطا فرمائے اور تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی اور ایک سجدے پر اتنا بڑا درخت لگے گا کہ تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک اس درخت کے سائے سے گزرے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا ایک سجدے پر۔ اس لیے اگر حافظ صاحب آپ کے رکوع سجدے میں جلدی کرتے ہو تو آپ ان کو سمجھائیے کہ ہم لوگ اطمینان سے پڑھنے والے ہیں۔ جس طریقے سے دکانداری کے موسم میں پیسہ برسنے لگے تو جتنا بھی پہ آمدنی ہو اس سے کتراتا نہیں، اسی طریقے سے تراویح کو اطمینان سے سمجھیے، سنیے اور رکوع سجدہ صحیح طریقے سے کیجیے اور ایسی مسجد کا انتخاب کیجیے جہاں پہ تراویح صحیح سے ہوتی ہو۔ اس طریقے سے تراویح پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے اور اسی طرح شب قدر کا اہتمام کرنے سے اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جس طریقے سے رمضان کی قدردانی کرنی ہے، اسی طرح اس مہینے کے اندر تلاوت کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور جوڑ ہے۔ چنانچہ یہ بات سنتے ہوں گے کہ جس ذات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور اس اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، انا علینا جمع ہوا قرآن، کہ اے نبی اس قرآن کو آپ کے سینے پر ہم جمع کر دیں گے، آپ قرآن کو بالکل محفوظ رکھیے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہر سال رمضان میں جبرائیل امین کے ساتھ دور کرتے تھے، یعنی جبرائیل امین حضور کو قرآن سناتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو قرآن سناتے تھے اور انتقال کے سال میں 200 مرتبہ دور فرمائے۔ تو اس واقعے سے پتہ یہ لگتا ہے کہ قرآن پاک کا اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور جوڑ ہے۔ اور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ الصیام والقرآن یشفعان بالعبد، کہ قیامت کے دن وہاں کوئی روپیہ، کوئی پیسہ، کوئی دوست، کوئی عہدہ، کوئی کرسی، کوئی ڈگری، وہاں پر کوئی کچھ کام نہیں دے گا، سفارش نہیں کرے گا۔ لیکن حدیث میں آیا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ قرآن اور روزہ یہ بندوں کی سفارش کریں گے۔ یقول الصیام اے ربی انی منعتہ الطعام بالشہوات والشہوات بالنہار، روزہ کہے گا کہ اے اللہ اس کے اکیلے روم میں تھا،
بہترین اس کے پاس تھا، بہترین کھانے اس کے پاس تھا، روم میں کوئی موجود نہیں تھا، آرام سے کھا سکتا تھا اور لوگوں کو بتا سکتا تھا کہ ہم روزہ دار ہیں، لیکن اے میرے رب آپ کے ڈر سے اس نے دن میں کھانا اور شہوت، بیوی سے ملنا اور تمام کھانے پینے کی چیز کو اور شہوت کو اس نے چھوڑ دیا، میرے احترام میں اور آپ کے ڈر میں اے میرے رب فشفعنی، میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے ربی منعتہ بالنوم، منعتہ بالنوم فی اللیل، کہ اے اللہ میں نے رات میں سونے سے اس کو روکا۔ اس سے پتا چلا کہ تراویح کے اندر تو بہرحال تھوڑی سی نیند کی قربانی دینی پڑے گی، لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ تراویح پڑھ کر کے، میں مین روڈ سے گزرتا ہوں تو 11-12 بجے تک نوجوان لڑکے بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہیں، تو یہ افسوس کی بات ہے کہ مسجد سے طبیعت ان کی گھبرائے اور باہر جا کر کے بکواس بازی میں وقت گزارے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اے میرے رب رات میں نے سونے سے روکا، فشفعنی، میری سفارش قبول فرما۔ آگے اللہ کے نبی فرمائے فیشفعان، روزے کی بھی سفارش قبول کی جائے گی اور اس قرآن کی بھی سفارش قبول کی جائے گی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، اور یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ اس قرآن کے روش پر چلے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے اندر اس کی کامیابی رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے روزے کا بھی اہتمام کیجیے اور قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کیجیے۔ میرے دوستوں، قرآن کی تلاوت پر کیا ملتا ہے؟ آج مسلمان اس دولت کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ فرشتے جو نیک مخلوق ہیں، گناہ نہیں کر سکتے ہیں، معصوم ہیں، لیکن فرشتے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب چاہے وہ قرآن کی تلاوت کر لے۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ فرشتوں کا اختیاری چیز نہیں ہے، جب اجازت ملے گی تبھی وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ اختیار دیے ہیں، تو جب چاہے قرآن کی تلاوت کر لے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ موبائل پر گھنٹوں وقت تو برباد کریں گے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، تو میرے دوستوں یہ ہم لوگوں کا بڑا خسارہ اور نقصان کی بات ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ کی وہ نزدیکی، اللہ کا وہ قرب نزدیک میسر ہوتا ہے جو دوسرے عمل سے نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 100 سے زائد مرتبہ 100 مرتبہ تقریباً اللہ کو خواب میں دیکھا، تو میں نے ایک مرتبہ خواب میں اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، مسلمان بندہ سب سے زیادہ قریب آپ کے پاس کب ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن کی تلاوت سے۔ تو امام احمد بن حنبل فرمائے کہ سمجھ کر پڑھے گا تو یا بغیر سمجھے پڑھے گا تو؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ سمجھ کر کے پڑھے تو بھی میری نزدیکی ملتی ہے اور بغیر سمجھ کے پڑھے تو بھی میرے نزدیک ہوتا ہے۔ یعنی اس میں اشارہ ہے کہ عالم قرآن کو سمجھ پڑھے کے پڑھے گا، جس طرح ایک سمجھ کے پڑھنے والا قرآن کا تلاوت کرنے والا اللہ کا نزدیک ہوتا ہے، اسی طرح ایک غیر عالم ہے لیکن وہ بھی قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ کا سب سے زیادہ وہ نزدیک ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو گویا اللہ ہم سے بات کرتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ جب میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں کہ نماز پڑھنے والا اللہ سے بات کرتا ہے، اور جب اب میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ اگر ایک مکھ منتری اور ایک معمولی درجے کا لیڈر آپ کے گھر پر آ کر آپ سے بات کرے تو دیکھیے وہ تکبر کے اندر کھل جاتا ہے، ارے تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو، مجھے تو فلاں سے بات کرنے کا موقع مل گیا، لیکن اللہ 24 گھنٹہ بات کرنے کی مہلت دے رہے ہیں کہ
کہ تم قرآن پڑھو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، لیکن آج اس دولت کی قدر نہیں ہے، مرنے کے بعد افسوس ہوگا۔ اور بس میں ایک واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اللہ کیا دیتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ ایسے چمکتا ہے جیسے کہ آسمان میں ستارے، کہ جس طرح ہماری نگاہ میں ستارے چمکدار ہوتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کے نگاہ میں وہ گھر جس میں تلاوت ہوتی ہے وہ گھر بڑا چمکدار ہوتا ہے۔ چنانچہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بڑا نیک تھا، وہ ایک شیخ، وہ سویا ہوا تھا، خواب میں ایک شیخ آئے اور بولے کہ چلو۔ وہ کہتے کہ میں چلا، میں دیکھا کہ میرا گھر بدلا ہوا، پوری گلی، پورا محلہ بدلا ہوا اور پورا شہر بدلا ہوا۔ میں ایک ایسے باغ میں داخل ہوا جہاں آج تک ویسا باغ نہیں دیکھا تھا، اس کے اوپر ایسے شاندار تخت اور ایسے گتے لگائے تھے کہ آج تک ویسا نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں طرف دو بیویاں تھیں اور جس کے ہاتھ میں پنکھے تھے اور بے انتہا اس کے غلام اور نوکرانیاں تھیں۔ میں نے شیخ سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ فلاں بستی کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہونے والا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑا ولی کا ایک رتبہ معلوم ہوتا ہے، تو ایک بڑے ولی کے لیے یہ مقام اعجاز ہے۔ تو اس شیخ نے کہا نہیں، یہ کسی بڑے ولی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک عام مومن جو زیادہ تقوی والا بھی نہیں، ایک عام مسلمان لیکن روزانہ تلاوت کی اہتمام کرتا تھا، آج اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جنت، یہ باغ، یہ جس میں رہے گا، یہ قبر ہے، جو یہ باغ ہے اس کا، اور سامنے میں جو محل ہے جنت ہے، یہ قیامت کے بعد اس میں داخل ہوگا۔ اور یہ نوکر چاکر یہ قرآن کی تلاوت میں دیے جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بخشے گا، اور قرآن کا وعدہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ وقت نہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی دادی روزانہ رمضان شریف کے اندر گھر کا پورا کام کاج کرتے ہوئے ایک دن کے اندر روزانہ 40 پارے پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ میرے دوستو، یہ کوئی صحابی کے دور کا واقعہ نہیں، اس زمانے کے اندر بھی ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو روزانہ مکمل ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 2 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اور ان کی دادی روزانہ 40 پارہ پڑھا کرتی تھی۔ تو اس لیے میرے دوستو، عمل کرنے والوں کے لیے بہت ساری راستے ہیں، اس لیے اپنے ہمت کو اور ارادے کو مضبوط کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ ارادہ کرنے والے کو آسانی کے ساتھ منزل طے کرا دیتے ہیں۔ میں یہ بات یاد رکھیے کہ شریعت اور دین میں آسانی تو ہے، کہ شریعت میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن شریعت کے اندر منمانی نہیں ہے۔ جو آدمی منمانی کو چھوڑ دے گا آسانی کے ساتھ وہ شریعت پر عمل کر سکتا ہے، لیکن جو آدمی منمانی کرے گا، شریعت کے اندر آسانی تو ہے لیکن منمانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کیا ہے لیکن شریعت کے اندر منمانی نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کے طریقے پر چلیے تو شریعت آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، اور جہاں منمانی کریں گے تو پھر شریعت پر عمل مشکل ہو جائے گا، جس کا نقصان مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا، دنیا میں نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ چند باتیں میں نے بیان کی کہ روزے کے لیے دعا کریں، نماز 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، عورتیں بھی اول وقت میں نماز کا اہتمام کریں، عصر سے لے کر مغرب تک دعاؤں کا اہتمام کریں، اسی طرح سحری کے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں۔ جس طرح پیٹ منہ سے روزہ رکھتے ہیں، آنکھ زبان
ہاتھ پیر دل دماغ تمام چیزوں سے روزہ رکھیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تقویٰ پیدا کریں گے اور نبی کی جو بد دعا ہے اس سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے روزہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔